آج صبح و شام ہم موتیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اچانک موت. لیکن ایسی اچانک موتیں سینکڑوں مرتبہ بھی دیکھ لیں تو سوائے زبانی تبصروں کے اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اس ہفتے 2 جوان موتیں میں نے دیکھیں، ایک 35 سال کے اور کل ایک جنازے میں گیا 45 سال کے. جو 35 سال کے تھے وہ بھی خوبصورت جوان، کوئی بیماری نہیں. جن کے جنازے میں کل گیا 45 سال کے خوبصورت جوان، کوئی بیماری، بولو بھائی نہیں. تھوڑی سی بس گھبراہٹ ہوئی، گھر والوں سے کہا کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، ہسپتال لے جاؤ. لے جانے لگے تو راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا آدمی اچانک چلا جائے، کیا حال ہوتا ہے. اور جو 35 سال کے تھے، جو پچھلے ہفتے جن کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی ایسے ہی ہنستے کھیلتے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اچانک مر گئے. تبصرے تو بہت ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ عالم کیا تھا. لیکن یہ دنیا میں ہر جگہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف یہاں نہیں ہو رہا. حادثات ہوتے ہیں، اچھا بھلا آدمی صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھر سے نکلتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. میں نے ہائی وے پہ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سر پھٹا ہوا ہے، بھیجا پڑا ہوا ہے وہاں پہ. اچھے بھلے لوگ، ان کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، دوسرے کی غلطی سے مر جاتے ہیں. بعض دفعہ دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہوتی، گاڑی کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں. بعض مرتبہ نیند آ جاتی ہے، حالانکہ انسان نیند پوری کر چکا ہوتا ہے، پھر بھی ڈرائیونگ کے دوران نیند آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو بڑے اہتمام سے دنیا میں لایا گیا. فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو. جو مہمان بڑی عزت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اسے اکرام کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. لیکن لایا تو بڑے احترام کے ساتھ گیا، جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے کب جائے، کس اسٹائل میں جائے، کتنے ٹکڑے ہوں، کتنے چیتھڑے اڑیں، دماغ کی رگ پھٹے گی یا گردے فیل ہوں گے اس کے، یا ہارٹ اٹیک ہوگا، یا فالج ہوگا، یا کوئی ٹرک مار کے چلا جائے گا، یا کسی بم دھماکے میں چیتھڑے اڑیں گے، یا کوئی نشہ کر کے شراب پی کے آئے گا اور اس کا میٹر گھما ہوا ہوگا، وہ اس کو گولی سے مار دے گا بغیر کسی دشمنی کے. کچھ پتہ نہیں ہے کون کس طرح سے دنیا سے، بولو نا کیا ہو گیا، جاتا ہی کچھ نہیں پتا. لیکن ڈھیٹ پن کی انتہا ہے. بحریہ ٹاؤن، پلاٹ، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری انویسٹمنٹ، بیکار قسم کی باتیں. مجھے تو وحشت ہونے لگی ہے ان باتوں سے. چھوڑ دو، یہ نوٹ نکالو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، نکال کے دو، آگے کے لیے بھیجو، کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤ. یہ میرا انسان پہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہوس پرست اور لالچی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. میرا میرا میرا، کیا تیرا ہے؟ تو کیا فضول باتیں کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے؟ مر جائے گا کل، پتہ بھی نہیں چلے گا. شاعر نے کہا ہے نا، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بو نے. یہ دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں نا، اس کے ڈسٹیمپر نے تجھے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے طبیعت سے، اور تو بے وقوف بن. بے وقوف کا لفظ میں مسجد کے ممبر کے احترام میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اس موقع پر لفظ کوئی اور یوز ہوتا ہے. طبیعت سے دنیا نے لوگوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اب آپ تو بول لیں نا. نہیں، بے وقوف کا لفظ بہت ہلکا ہے، الف بے پیتے لگائیں آگے جا، بس سمجھ گئے. میں تو صبح شام دیکھ رہا ہوں نا، میں کیا ہم سب دیکھ رہے ہیں بھائی، لیکن ہم سب کی عبرت کی، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہماری کون سی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ہم سب اندھے ہیں. بڑے بڑے بلڈر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. 1.5-2 مہینے پہلے میری کسی بلڈر سے ملاقات تھی، وہ ملنا چاہ رہا تھا کسی مسئلے پہ. جنہوں نے ملاقات رکھوائی وہ بلڈر نہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ جو بلڈنگیں بناتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ بھائی ملاقات ہے آپ کی، اور ارب پتی آدمی ہے، اور 10 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں، 10 گاڑیاں آگے چلتی ہیں، سیکیورٹی اتنی ہے، اور پھوں پھاں. اطلاع آئی کہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے. پروگرام نہیں تھا لیٹنے کا. بعض دفعہ آدمی کا پروگرام ہوتا ہے لیٹنے کا، رات کو بستر پہ بیٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے. یہ لیٹنا پروگرام کے تحت ہوتا ہے. بعض دفعہ لیٹنے کا کوئی پروگرام بولو نہیں ہوتا. فرشتے آ کے ایسا لیٹاتے ہیں کہ پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھتا، کسی سے بھی نہیں اٹھتا، اقوام متحدہ سے نہیں اٹھتا.
نیٹو کی افواج نہیں اٹھا سکتی پھر اس کو. تو ایک دفعہ لیٹتا ہے, اس کے بعد اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. آج اعمال کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں کہ عمل کو اچھا کر لو. دل سے دنیا کے جو محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں نا, اس فانی چیز کو جو دل دیا ہوا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض دیکھنے میں بڑے بڑے صوفی سے ہوتے ہیں, نیک پرہیزگار, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے کہ چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, چشمہ تو اچھی چیز ہوتی ہے نا, چشمے نہیں پھوٹ رہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, گٹر سے نہریں بہہ رہی ہیں, غلاظتیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو آج بظاہر دینداروں میں بھی ہے. بظاہر اس لیے کہ وہ دیندار حقیقت میں ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں بار 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 بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, تو کریں کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب ہر تھوڑے دن یہ قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو نہیں لگا کے کیا کرنا ہے پھر؟ کیا روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. کیا شادی کرنا چھوڑ دیں؟ کیا بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کاروبار کرنا چھوڑ دیں؟ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ارے کیا ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل نہیں لگانا تو کیا کریں؟ دل نہ لگا کے کمانا تو ہے, دکان پہ تو پھر بھی بیٹھنا ہے, دکان بند کر دیں کیا؟ وہ ایک ٹیچر تھے یہاں, انگلش لینگویج ٹیچر, تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے, تو بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے فیس لیتے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ہم فیس تو پوری دیتے ہیں. تو کہتے ایک دن مجھے غصہ آیا, میں نے کہا کہ فیس دے کے تم نے مجھے خرید لیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا, فیس دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جتنی فیس بنتی ہے اس حساب سے پڑھا رہا ہوں. تو یعنی اگر فیس دے رہے ہو تو اب میں کیا کروں, غلام بن کے. لوگ جب بوکھلا جاتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بیگم کو زیادہ آرڈر کریں گے, غصے میں آئے گی, کیا مجھے لوڑی بنا کے رکھا ہوا ہے, میں کیا غلام ہوں, میں کیا ماسی ہوں؟ 2-4 دفعہ تو وہ بھی چائے پلا دے گی, اس کے بعد وہ بھی بولے گی نا کہ کیا میں ماسی ہوں. میاں بھی اس طرح کے تانے دیتا ہے, تو انسان نا بوکھلا کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ بولیں گے بار بار بولتے ہو مسافر خانہ مسافر, تو کیا کریں مفتی صاحب, دکان بند کر دیں, جنگل میں نکل جائیں؟ ٹھیک ہے نا. دیکھو مسافر خانہ ہونے, جو آدمی جس چیز کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا تو 2 کام بہت کرتا ہے وہ اس میں, معذرت کے ساتھ, جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں اور ہم تو اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. بھائی بات یہ تکرار ہے, یہ بیان تھوڑی ہے. میرے دل میں بھی تو بیٹھے نا یہ باتیں ہیں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, میں تو اسی پہ حیران ہو رہا ہوں. کل جب میں کسی میت پہ گیا نا, ان کے جن کی بیٹھے بیٹھے ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے گھر میں بیچاروں کے کیا رونا دھونا چل رہا تھا, تو میں لوگوں پہ تعجب نہیں کر رہا تھا, میں اپنے آپ پہ تعجب کر رہا تھا کہ مجھے عبرت کب آئے گی. بھائی یہ ہے دنیا, بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے آدمی. اللہ نے ایک طرف اتنی مینجمنٹ عطا کی ہے, ایسا انتظام سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے کہ بھائی ان سے زیادہ مینجمنٹ تو ہمیں کہیں ملتی نہیں, ہر کام سلیقے سے ہو رہا ہے. لیکن موت ایسی آئی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے ہی نہیں ہے. کام کے دوران اللہ نے بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے, ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا, وہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا, وہ اس انداز سے تھی کہ موت واقع ہونے کے باوجود زمین پہ گرے نہیں, کیونکہ لاٹھی نے سہارا دے دیا ہوا تھا آپ کو. بیٹھے ہوئے اس انداز سے, وہ بھی اللہ نے بٹھایا ہوگا, اس انداز سے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی روح میں نے قبض کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا, کیونکہ پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پورا انتظام کرتے بیٹھ کے. تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے پر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا, موت کا فیصلہ. بس اے سلیمان, یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے نا, اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد, لیکن چھینوں گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب سلیمان کو دل لگانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک چنچی لے کے گھوم رہے ہوں گے, ایک رکشا لے کے گھوم رہے ہوں گے, 120 گز کے 240 گز کے 2-4 پلاٹ ہوں گے, یا 8-10 عمارتیں بنا لیں گے, بلڈر بن جائیں گے بہت بڑے. پورا بحریہ ٹاؤن بھی خرید لو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اللہ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو, تم سمجھتے ہو میری تو ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی, ابھی تو میں نے اتنا بچوں پہ پیسہ خرچ کیا, ابھی تو میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے, اب وہ کلینک کھول کے بیٹھے گا, خون پسینے کی میری کمائی اب گھر میں آنا شروع ہوگی, بہت سے مریضوں کو پہلے تجربہ کر کے قبرستان پہنچائے گا, کچھ جو بچ جائیں گے پھر ان پہ تجربے کرے گا, پھر بڑا ڈاکٹر بنے. بڑا ڈاکٹر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تو تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج ہمیشہ بڑے ڈاکٹر سے کراؤ. ٹھیک ہے نا. تو جب سلیمان علیہ السلام جیسا طاقتور بادشاہ جس کی سلطنت کا دبدبا اور روب آج تک اس کے نام کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ کنگ لگا ہوا ہے, دنیا مانتی ہے بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تھے, ان کو موت نے مہلت نہیں دی ہے بھائی, موت بتا کے نہیں آتی, سیکنڈوں میں کام تمام کر دیتی. اور ان کی صحت کیسی ہوگی؟ وہ تو پیغمبر تھے, پیغمبر بیمار تھوڑی ہوتے ہیں, وقتی بیماریاں پیغمبر کو ہوتی ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں نا جو چپک جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ, یہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوتی, الا یہ کہ ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا, ورنہ پیغمبروں کی صحت تو بہت زبردست ہوتی ہے. اتنی زبردست صحت, اتنا روب, اتنا دبدبا, خوشحالی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, سب اللہ بھی راضی. سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. کام بھی کیا چل رہا ہے؟ کنسٹرکشن کا. اللہ وہ تو کمپلیٹ ہونے دیتا کہ بھیا, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ سلیمان کی لاٹھی کو نا دیمک نے کھانا شروع کیا ہے, کیونکہ ان کے انتقال کو بہت ٹائم گزر چکا تھا. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا مرنے پر, انبیاء کا جسم موت کی صورت میں خراب نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی رہتا ہے, کوئی تغیر نہیں آتا اس میں, کوئی چینجنگ نہیں آتی, ایسا ہی لگتا ہے جیسے زندہ ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیمک نے اس لاٹھی کو کھانا, دیمک یا کوئی بھی کیڑا, بظاہر دیمک ہی ہے جو زمین سے نکلتی ہے, کھانا شروع کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بیلنس کیا ہو گیا؟ آؤٹ. جب بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ گرا ہے. فلما خرّا, قرآن کہتا ہے جب زمین پہ گرے ہیں, تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا کہ بھائی ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جنات کو پتہ ہوتا نا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ اتنی شدید ٹینشن میں ٹائم نہ گزارتے. وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا ان کی موت واقع ہو گئی ہے, جو شٹرنگ کے پھٹے جہاں لگے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ نے فرمایا کہ جنات سب چھوڑ چھاڑ گئے, ایک دم بھاگ گئے. بولا ہم کیوں اتنی مصیبت میں رہیں, سارے کام ادھورے. اور یاد رکھو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ بے حکمت کام ہے, بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, اصل میں ایک بہت بڑی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی ٹائم پہ مار سکتا ہوں, یہ پروجیکٹ تمہارے یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. این ممکن ہے ابھی شٹرنگ ہوئی ہوئی ہو, پھٹے لگے ہوئے ہوں, تغاریاں چل رہی ہوں, اور جس کا مکان ہے اللہ اس کو موت دے دے, کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورتیں ہیں, یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تو اس مقصد میں کتنا اترتا ہے, تو نے حلال و حرام کے کتنا پابندی کی ہے, یہ اللہ نے دیکھ لیا ہوتا ہے. لہذا مرتے ہی حساب و کتاب شروع. تو یہ ہے میرے بھائی دنیا. اٹ از کالڈ, پڑھتے ہیں نا سائنس کی کتابوں میں بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا, ہر چیز کے آخر میں لگا ہوتا ہے اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, اٹ از کالڈ نیوٹنز وہ, اور وہ کیا ہے ایک اور ڈیفینیشن ہم بہت یاد کیا کرتے تھے, بھی ذہن میں نہیں آ رہی. خیر آخر میں از کالڈ کہلاتا ہے نا. تو جب بھی ایسے واقعات ہوا کریں نا آپ کہیں اٹ از کالڈ دنیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. دھوکے باز, الو بنانے کی مشین. الو کی جگہ آپ الف بے پیتے وغیرہ لگا دیا کریں, سب کام میں ہی تھوڑی کر کے دوں گا آپ کو. تو عقل مند وہ ہے جو ان باتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار بیکار ہے, مٹی ہے. تبلیغ والے گش میں نکل کے کہتے ہیں کھڑی مٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ پڑی مٹی. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. او بھائی یہ کیا ہے بلڈنگ, یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے, یہ بھی ختم ہو کے مٹی بن جائے گی, اور یہ پڑی ہوئی مٹی ہے. مٹی میں ایسے یوں کر کے آپ پتہ نہیں کیا کیا بنا دے, تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا, اور ایک مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ہے یہ مٹی, مٹی سے انسان دل نہیں لگاتا. اب وہی سوال ہو گیا پھر مفتی صاحب کریں کیا کریں کیا؟ تو کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں. جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو واقعی اس نے مسافر خانہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا, اس کی بہت ساری علامتیں, بہت سارے اعمال ہیں جو بتاتے ہیں کہ واقعی اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اس سے دل نہیں لگاتا. بہت سارے اعمال ہیں, میں ان میں صرف 2 اعمال کو آج بیان کروں گا. ہیں تو بہت سارے اعمال جو قرآن و سنت نے بیان کیے کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے وہ یہ بھی کرتے ہیں, 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 وہ یہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے کام ہیں, وہ صرف باتیں نہیں پھینکتے بیٹھ کے,
وہ کچھ پریکٹیکل لائف میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کاموں کی تفصیل بہت ہے. میں 2 ان میں سب سے اہم کاموں کو ابھی بتاؤں گا آپ کے سامنے جلدی جلدی, وقت پورا ہو چکا ہے. 2 سب سے اہم کاموں کو جو اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. پہلی علامت, مال بہت خرچ کرتا ہے, کیونکہ دنیا کو جو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ تحبون المال حبا جما. قرآن کہتے ہیں مال سے بے پناہ محبت, پلاٹوں سے, گاڑیوں سے, بزنس سے, روکڑے سے. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ مال سے بے پناہ محبت نہیں کرتا. اور جس چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوتی, اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو مال سے بہت محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایسے ہی پتا چلے گا جیسے کسی دوست سے محبت ہے یا نہیں. کیسے پتا چلتا ہے؟ اگر دوست بچھڑ جائے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت, جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کی علامت اتنی محبت. اور اگر بچھڑ جائے تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے محبت کے خالی پیلی کے دعوے تھے. جیسے وہ آج کل بڑے یوٹیوب پہ پرینک ٹائپ کے آتے ہیں نا, تو ایک آدمی, وہ مزاحیہ کلپ تھا, اس میں وہ اپنی بیوی کہتی ہے میں میکے جا رہی ہوں, تو میاں کہتا ہے ہائے ہائے رو رہا ہے نا, ابے کیوں جا رہی ہو, اور اس کا منہ ادھر ہے تو اچھل کے ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے, چاہے جائے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بچھڑنے کا انسان کو غم ہوتا ہے. تو پیسے سے اگر محبت ہے تو بچھڑنے کا غم ہوگا. محبت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود ہی بچھڑنا شروع کر دو, پیسے نکال کے صدقہ کیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب نوٹوں سے زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے نا, ہر وقت نوٹ 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالو, کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دو اس کو. یار یہ لو, یار کیا ہوتا ہے یہ, کیا ہے نوٹوں میں یہ دل لگایا ہوا, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, مشکل کام ہے, چند دفعہ میں عادت ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا نہ کہ اپنے بیوی بچوں کو فاقے میں ڈالنا شروع کر دیں, ان کے بنیادی خرچے پہلے پورے کریں. وہ پھر میں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایسا نہ ہو کہ ہے کچھ نہیں اور جو تھا وہ اٹھا کے جوش میں آ کے دے دیا, اب کل جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ یار بچے کے اسکول کی نہ فیس بچی ہے میرے پاس. ایسا نہیں کرنا. مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کریں نا بھائی, اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. روکڑا خرچ کرنا سیکھو. خیر, دوسری چیز جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشن کتنی لے رہے ہو آپ. دنیا کی, جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, ہائے میرا تو بزنس نہیں بڑھ رہا, ہائے ادھر کیا ہو گیا, ہائے وہ میری دکان کا کیا ہو رہا ہے, ابے کسٹمر ہی نہیں آ رہے, صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, ابے یار یہ جاب ہے یار, یہ کوئی اچھی جاب ہے یار, 25-30 ہزار روپے مل رہے ہیں, اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے. ایسی منہ بنا کے باتیں کرتا رہے گا سارا دن. ابے یار کوئی اچھی جاب مل جائے یار, یہ کیا کراچی کا اسٹائل تو یہی ہے, پنجاب کا مجھے نہیں پتا. ابے یار پتہ نہیں کیا اللہ میاں کو میں ہی ملا ہوں یار, 25 میں کہاں گزارا ہوتا ہے یار. اس طرح کی باتیں کیا کر رہا ہے, ہر وقت کیا کرے گا, روتا رہے گا بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک. اٹ از کالڈ ناشکرا, اٹ از کالڈ ناشکرا. بولا کرو یار الحمدللہ کھانا پینا 25 ہے تنخواہ, کھانا پینا الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا بچانے پر آؤں تو پان گٹکے کے پیسے بھی الحمدللہ نکل آتے ہیں, حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے. وہ مسافر خانہ ہے نا. نبی نے فرمایا جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, بیماریوں سے جسم پاک ہو, رات کو سونے کی جگہ مل جائے, تو گویا اللہ نے پوری دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. کیونکہ مسافر کو کی بیسک ضرورت یہی ہوتی ہے. ٹرین میں, بس میں آپ کو بیٹھنے کی سیٹ مل جائے, ٹیمپریچر مناسب ہو, ٹھنڈک نہ لگ رہی ہو نہ گرمی لگ رہی ہو, مناسب ٹیمپریچر ہو, بیٹھنے کی جگہ مل جائے, سونے کی جگہ مل جائے, اور کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی خام خامے مچھر آ کے کاٹ رہے ہیں آپ کو یا کوئی اور ٹائم پہ کھانا مل جائے, تو بس سفر اچھا گزر جائے گا. بلکہ سفر کو انجوائے کرو گے آپ. لیکن آپ کو ٹرین میں بحریہ ٹاؤن بھی چاہیے. W11 میں سفر کر رہے ہو آپ, لانڈی پہ اترنا ہے, اور آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ذاتی پلاٹ چاہیے, آپ کی 1 کروڑ آمدن ہونی چاہیے, آپ کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. اس کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ کے یہ ٹینشن نہ, نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے. کیونکہ میں نے ڈاکٹر خود ان ٹینشنوں میں دیکھے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر خود ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے, آج کوئی پیشنٹ ہی نہیں آیا. حقیقت ہے نا یار, سارے بندے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, کوئی پاگل ہی نہیں ہو رہا. وہ تو خود ٹینشن میں آئے گا, تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے ختم کرے گا بھائی. وہ تو خود ٹینشن میں آ رہا ہے, یار کوئی پیشنٹ ہی نہیں آ رہا, میرا گھر کا گزارا کیسے ہوگا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے دور. ٹینشن صرف ان لوگوں کی ختم ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے حساب کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے آخرت کی, کہ اللہ کے سامنے اعمال کا حساب دینا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو حقیقت میں مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگر کوئی میت ہوا کرے نا تو تعزیت بھی کیا کریں, سوچا بھی کریں بیٹا تو بھی کسی طرح کسی دن لڑک سکتا ہے ایسے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ گئے ہیں ان کا کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے, سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ چلا گیا میں تو فٹ فاٹ ہوں, مجھے کیا ہو گیا. تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ پتلی گلی سے بولتے کیوں نہیں نکل سکتا ہے, تو ہر وقت اس پتلی گلی میں کہ دیکھتے رہا کرو بیٹا یہاں سے جانا ہے تو نے, تو کوئی بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ سب ایسی فضول سی دنیا ہے, دھوکے کا گھر ہے, الو بنانے کی مشین ہے. اور الو کی جگہ آپ ہمیشہ وہ لفظ لگا لیا کریں جو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں, وما علینا الا البلاغ.